بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کے نام، ایک صاحب ہیں ذاکر شیخ، ان کا سوال ہے مفتی صاحب ذوالقرنین اور ذوالنورین نیم کے کیا میننگ ہے، اس پر ایک ویڈیو بنائیے۔ دیکھیے جو آپ نے نام پوچھے ہیں، پہلا نام ہے ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کے جو لفظی معنی آتے ہیں وہ تو اس کے معنی آتے ہیں دو سینگ والا، اور ایک معنی ذوالقرنین کے بیٹھتے ہیں دو تاجوں والا، ایک معنی اس کے لکھے ہیں دو طاقتوں والا۔ اور ذوالقرنین یہ قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ہے، اور یہ ایک نیک صالح اور عادل بادشاہ گزرے ہیں، اور قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کا انہوں نے دورہ کیا ہے، مشرق اور مغرب کے تمام ممالک انہوں نے فتح کیے تھے، اور ایک قوم کے اوپر یاجوج اور ماجوج سے حفاظت کے لیے انہوں نے ایک دیوار بھی بنائی تھی۔ تو یہ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ گزرے ہیں جو نیک صالح تھے۔ ان کے نبی ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ نہ نبی ہے نہ فرشتے تھے، بلکہ یہ کہ نیک صالح اور عادل بادشاہ تھے، نیک صالح آدمی تھے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور نبی تھے یا نہیں تھے اس کے بارے میں کہیں روایات کے اندر نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ البتہ ذوالقرنین نام رکھنا چاہے تو یہ نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں، ایک نیک صالح اور عادل بادشاہ کا نام گزرا ہے، مبارک نام ہے، ان کی نسبت سے نام بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب گزرا ہے۔ ذوالنورین کے معنی آتے ہیں دو نور والا، دو روشنی والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے ان سے ہوا ہے، ایک بیٹی کے انتقال کے بعد پھر دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے ہوا، اس وجہ سے آپ کو دو نور والا یہ لقب آپ کا پڑ گیا ذوالنورین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو نور کے مشابہ تھی، جو دو نور ہیں، تو ان کا نکاح ان سے ہوا ہے، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین پڑا ہے۔ یہ بھی بڑا مبارک نام ہے، یہ نام بھی آپ رکھنا چاہے تو بالکل رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہے تو بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں نام بہت اچھے ہیں، ذوالقرنین بھی ذوالنورین بھی، ان میں سے کوئی بھی نام آپ اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں، فقط واللہ اعلم۔